بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک واقعات اور اسلامک انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت دہیہ کلبی پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی تو صبح حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید اور رسالت کے بارے میں حضرت دہیہ کلبی کو بتایا۔ حضرت دہیہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دہیہ بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دہیہ کلبی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں، اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت دہیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہیہ اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت دہیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہیہ کیسا گناہ؟ حضرت دہیہ کلب فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا اور اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دہیہ روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ میں واپس بہت عرصہ بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ دہیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا، میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دہیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی، دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے اس پر ذرا ترس نہ آیا۔ میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں۔ پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگی، دہیہ اسے نہ مارنا، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ رستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا، مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہو؟ بابا، کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔
وہ پوچھتی جا رہی تھی بابا کدھر چلے گئے تھے۔ کبھی میرا منہ چومتی، کبھی بازو گردن کے گرد دے لپیٹتی، لیکن میں کچھ نہیں بولا اور ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں، چھاؤں میں آ جائیں، اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی تھی۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی تو میں نے دھکا دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا اور میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنکھوں سے گیلی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ اکرام بھی رونے لگ گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دہیہ کو کہہ دیں کہ وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مان لیا ہے تو دہیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا اور ان کے فرائض ادا کیے تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا جس طرح شہادت کی اور اس کے ساتھ والی انگلیاں آپس میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔